کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو الرحمن علی العرش استویٰ ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو یا حی یا قیوم ذات ہے، جو ارحم الراحمین ذات ہے، جو فعال لما یرید ذات ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، جو الرحمن علی العرش استویٰ ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معززین علاقہ، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے عطا کردہ توفیق کے ساتھ آج 6 اگست 2021 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے محو کلام ہونے کی اللہ نے سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہوں محترم المقام جناب ماسٹر ریاست علی صاحب کا اور محترم چودھری غوث صاحب کا، اور اسی طرح ماشاءاللہ بی ایس اسلامک سینٹر گنگن پور سے تشریف لائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی گفتگو جو ہے میرے لیے، آپ کے لیے اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دیں، بخشش کا بہانہ بنا دیں، مغفرت کا خزانہ تیار فرما دیں۔ ساتھیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ بھائیوں کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا وقت انتہائی قلیل ہوتا ہے، جس کے اندر میں چند ضروری گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے جو ہے اس نے ہلاک ہونا ہی ہونا ہے۔ میں اپنی ہر گفتگو کے اندر ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کی رضا و رحمت سے میری گفتگو
ریت کے ذروں میں ملانے والی نہیں ہوتی، عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ سمجھنے اور مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دی۔ میں عرض کر رہا ہوں، خالق مالک رازق نے ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اسی بات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اور جگہ پر بیان فرماتے ہیں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال والاکرام، جو بڑا ذو الجلال والا، عزت والا رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں، خالق مالک رازق نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کے بڑا فضل اور احسان ہے کہ مالک نے ہمیں رسول اللہ کا کلمہ نصیب فرما کے اپنا رسول اللہ کا امتی بنایا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے اور رسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ جب انسان اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب دائرہ اسلام میں بندہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندے کو مخاطب کر کے اعلان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان کی جماعت، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی بھی پیروی نہ کرو۔ ایک اور جگہ پہ تیرے میرے مالک خالق رازق نے اعلان فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي ھذا صراط مستقیم، کہ تم میری عبادت کرو، یہ مستقیم راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن شیطان نے اس قدر اللہ کے بندوں کو ورغلایا ہے کہ مسلمان دین سے دور، قرآن سے دور، ایمان سے کوسوں دور چلے جا چکے ہیں۔ شیطان نے اس قدر ہمیں اپنی جال کے اندر ورغلا لیا ہے، پھنسا لیا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ شیاطین کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان جو ہے نا وہ انسان کا ازلی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ جب ہم شیطان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، جب ہم شیطان کے ساتھ جہاد کریں گے، آپ کہیں گے بھائی شیطان کے ساتھ جہاد کیسے کریں گے؟ شیطان تو کہتا ہے کہ تو رب کی عبادت سے دور ہو جا، لیکن انسان نے مقابلہ کرنے کہ اے شیطان میں نے تیری بات کو نہیں ماننا، میں نے رب رحمان کی بات کو ماننا ہے۔ جب کبھی شیطان ورغلائے تو اپنے ذہنوں میں یہ خاکہ پیدا کیا کریں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں،
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ اخلاص کے ساتھ بھری ہوئی ہو۔ کس کے ساتھ ہے؟ اخلاص کے ساتھ بھری ہوئی ہو۔ ویسے نا میرا ایک شرعی عذر ہے کہ میرا یہاں پہ نا ہرنیوں کا وہ ہے مسئلہ، تو پھر بھی دعا فرماؤ اللہ مجھے وَتَرَكُوكَ قائمہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ تو میری باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا لب لباب کیا ہے، میں کیا پیغام دینے آیا ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ ہمیشہ والا بنا دے پیغام دینے والا، آمین۔ بہت ڈھیلی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اب اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ نے جو تھوڑی سی زندگی دی ہے نا، اس کے اندر ہم نیکیوں کو اکٹھا کر لیں۔ کس کو؟ نیکیوں کو اکٹھا کر لیں، اور یہی نیکیاں مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی اور قیامت والے دن بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے نا، اور کیسے کرنا ہے؟ شیطان اپنے بندے کو آمادہ کرتا ہے گناہ پہ، ہم نے گناہ کے مقابلے کے اندر نیکی کرنی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب یہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی اسی کتاب کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ انسان عارضی وقت گزارنے آیا گیا اس زندگی کے اندر۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو تم نکالی گئی ہو کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ شیطان نے اس قدر ورغلایا ہم نے بھائیوں کو نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے، بلکہ ہم تو نیکی کی دعوت دینا ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اب سنیے، رواہ الترمذی، اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، ان حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ امام کائنات حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس رب العالمین کی جس کے قبضہ و اختیار کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ فرمایا کہ اگر تم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے اور لوگوں کو برائی اور گناہ سے نہیں روکو گے، اللہ کی طرف سے ایک وقت آئے گا ان یبعث علیکم عذابا من عنده، اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب نازل کر دے گا، عذاب اللہ بھیجے گا، عذاب من عنده، جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، ثم لتدعنہ، پھر میں اور آپ دعائیں کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ اس عذاب کو دور کر دے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر میری اور آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کتاب و سنت کے پروانوں اور دیوانوں، محلہ گجیاں والا کی مرکزی مسجد کے اندر جمع ہونے والوں اور گرد و نواح مضافات سے آنے والوں، سمجھو قرآن اور حدیث کیا تقاضا کر رہا ہے۔ اگر ہم نے شیطان کی بات کو فالو کیا اور زندگی اسی طرح گزر گئی، جب اللہ کی عدالت لگے گی تو مجھے اور آپ کو جب اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اگر اللہ نے ایک سوال کر لیا
کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ما غرک، تجھے کس چیز نے غرق کیا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا، کس چیز نے، بات کی سمجھ آ رہی، ما غرک بربک الکریم، جو عزت والا پروردگار ہے، اس کے بارے میں تجھے کس چیز نے ورغلایا۔ اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا، میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے ذہنوں میں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھائی اللہ رب العالمین کے بندوں کو شیطان کیسے ورغلاتا ہے۔ میں یہاں پہ دو مثالیں کتب احادیث سے آپ کے گوش گودار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے تو ارشاد فرمایا ہے ایاکم والغلول فإن الغلول خزی علی صاحبہ یوم القیامہ، فرمایا دھوکے سے بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ اگر انسان دھوکہ سے نہیں بچتا تو کل قیامت والے دن اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ ہاں جی، تو اسی طرح ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ شیطان نے مجھے اور آپ کو ورغلایا ہے نا جی۔ ہاں جی، شیطان نے ورغلایا، ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اس کو آپ سمجھیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ نیکیاں ہیں، جمع کر لو، کام آئیں گی اس وقت جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر جان کو اپنی پڑی ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن حکم صرف ایک اللہ کا چلے گا۔ پھر مجھے اور آپ کا کیا بنے گا جب ہمیں کوئی نیکیاں بھی نہیں دے گا؟ اب نیکیاں کیسے جمع کرنی ہیں؟ نیکی کی تعریف کیا ہے اور گناہ کی تعریف کیا ہے؟ نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نواس بن سمعان انصاری صحابی اللہ کے رسول کے پاس، انہوں نے آ کے سوال کیا۔ باتوں کو سمجھنا میرے بھائیوں، عن البر والاسم، اللہ کے رسول نیکی کیا ہے اور گناہ، نیکی اور تعریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی نے آگے یہی سوال کیا۔ تو نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی یہ ہے کہ جو نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، البر حسن الخلق، نیکی حسن خلق کا نام ہے، اور گناہ والاسم ما حاک، گناہ یہ ہے جو تو کرے ما حاک فی صدرک، جو تو کرے تیرے دل میں کھٹکے، تیرے دل میں ما حاک فی صدرک، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، جب تیرے اس فعل کا، جب تیرے اس کرتوت الکبیر کا جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ پھر کراہت کا اظہار فرمائیں گے نا۔ تو اس لیے تو یہ مختصر میں نے تعریف احادیث کی روشنی سے کر دی ہے۔ تو الغرض ہم نے موت کا پیالہ پینا ہی پینا ہے، اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ آج کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کل کو ایک دن آئے گا لوگ ہمارے جنازوں میں شریک ہوں گے۔ آج کسی کی چار پائی کو اٹھاتے ہیں، کل کے ایک وقت آئے گا میری اور آپ کی چار پائی کو لوگ اٹھائیں گے۔ آج ہم کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتے ہیں، کل کو ایک وقت آنے والا ہے لوگ میرا اور آپ کا جنازہ پڑھیں گے۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائی کو لحد میں اتارتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ مجھے اور آپ کو اسی لحد کے اندر اتارا جائے گا۔ اور یہ برزخی زندگی ہے۔ اگر برزخی زندگی اللہ نے کامیاب کر دی، اللہ کی قسم، اگر قبر والی زندگی میری اور آپ کی اچھی ہو گئی تو آخرت والے جو منازل ہیں وہ بھی اللہ آسان کر دے گا۔ ہاں جی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر
آپ کو پتہ چل جاتا یہ برزخی منازل کس طرح ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جاتا، ہم اپنے مرنے والوں کو کبھی قبرستان کے اندر سپرد خاک کرنا پسند نہ سمجھتے، نہ کرتے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، برزخ ایک پردے کا نام ہے، برزخ ایک اوٹ کا نام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں نے حدیث پڑھی، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور آیت کون سی پڑھی ہے؟ کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب کھول سید البخاری، اٹھا سید البخاری پہلی جلد لا، کتاب الجنائز کھول، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم وان كانت صالحة قالت قدمونی قدمونی وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ قالت یا ویلہا یا ویلہا یا ویلہا این یذهبون بها این تذهبون بها یسمعو صوتها یسمعو صوتها یسمعو صوتها یسمعو صوتها کل شیء الا الانسان وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانَ لَصَعِقَ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، جب ہم جنازے کو اٹھاتے ہیں، جب ہم جنازے کو، بولو جنازے کو، حدیث کے لفظ ہیں اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، جب ہم جنازے کو اٹھاتے ہیں، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ، جنازے کو مرد اٹھاتے ہیں کہ عورتیں؟ حدیث کے لفظ رجال اٹھاتے ہیں، بندے اٹھاتے ہیں جنازے کو، بندے اٹھاتے ہیں میت کو، اور کہاں رکھتے ہیں؟ علی اعناقہم، اپنی گردنوں پر۔ فاحتملها الرجال علی اعناقہم، پھر لے کر چل رہے ہوتے ہیں گریو یارڈ کی طرف، جنازگاہ کی طرف۔ تو اگر میت وَإِن كَانَتْ صالحہ، اگر یہ مرنے والی میت جو ہے صالح ہے، اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اگر اس مرنے والی میت کا مذکر ہے یا مؤنث ہے، اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، تو نبی رحمت کی زبان سے جو اللہ نے کلمات نکلوائے ہیں، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، سمجھ آ رہی؟ ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر وحی مطلوع ہے۔ جو غیر وحی مطلوع اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی زبان سے، ختم نبوت والی زبان سے جو کلمات نکلوائے، قدمونی قدمونی، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ ویسے بھی اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو حکم کیا ہے؟ اسرعوا بالجنازہ، جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے وہ میت کہتی، ہم تو بے ظاہر ہے کہ وہ میت کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا جی، اس کو اٹھا کر ہم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی رحمت نے بتایا کہ جس میت کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اور مسلمانوں، نبی رحمت کے اگلے الفاظ وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ، اگر مرنے والی میت غیر صالح ہے، اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو یہ میت کہتی ہے یا ویلہا، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں لا دریتا ولا تلیتا، نہ میں نے زندگی کی کتاب کو پڑھا اور نہ میں نے زندگی کی کتاب کو سمجھا۔ یا ویلہا، ہائے میری ہلاکت، این یذہبون بہا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میت کہتی ہے، اور ہمیں بتایا کس نے ہے؟ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، ارشاد فرمایا ہے این یذہبون بہا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یسمعون صوتہا
کل شیء الا الانسان، اور میت کی چیخ و پکار، یہ میت کا وویلا، یا یوں کہہ لو میت کے یہ الفاظ، کل شیء، ہر ایک شے سن رہی ہوتی ہے۔ اگر میت کی اس آواز کو اگر نہیں سن سکتا تو الا الانسان، انسان ہے، نہیں سن سکتا۔ آگے پیغمبر کائنات نے وجہ بھی بتا دی، فرمایا کہ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانَ لَصَعِقَ، اگر انسان اس غیر سہل میت کی آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ یہ صحیح البخاری پہلی جلد کتاب الجنائز سے پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس حدیث کو مد نظر رکھ کے میں اور آپ اپنے گھر بیان کے اندر جھانک کے دیکھیں، میری اور آپ کی میت بھی اٹھنے والی ہے کہ نہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، 14واں پارہ سورۃ النحل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، اگر مذکر ہے یا مؤنث ہے، اگر وہ سہل اعمال لے کر ہے، لفظوں پہ غور کرو یار، لفظوں کو اپنے قلوب و اذہان کے اندر بٹھاؤ۔ من عملہ، جو کوئی عمل کرے گا، صالحہ، نیک عمل کرے گا، من عملہ صالحا من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ ذکر ہے یا انثیٰ ہے، یا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، من عملہ صالحا من ذکر او انثیٰ، اور آگے شرط کیا اللہ نے رکھی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، مرنے والا مرد کیوں نہیں، مرنے والی عورت کیوں نہیں، اگر یہ سہل اعمال لے کر آتے ہیں، فرمایا ہم ان کو پکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ مسلمانوں، کتاب و سنت کے پروانوں، کتاب و سنت کی ان بوندوں کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ پھر آواز آتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزما کے دیکھتا ہے، لیبلوکم، اور وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مالک خالق رازق تو کئی طرح سے آزمائشوں کے ساتھ بھی نوازتا ہے کہ میرا بندہ کس قدر میرا شکر بجا لاتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ قوم بتا رہا ہے کہ وہ رب تمہیں زندگی اور موت دے کر آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون سہل عمل کر کے آتا ہے۔ اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ کے بارے کے اندر بھائی پوچھتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ روایت کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو اب میں وہ متن پڑھوں گا اور اس کا حوالہ دوں گا اور مسئلہ روز روشن کی طرح انشاءاللہ واضح کروں گا، اللہ نے توفیق دی تو واضح کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ روایت ہے صحیح البخاری کے اندر موجود ہے اور کتاب الجنائز کے اندر ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ آپ کھلے میدان کے اندر بھی ادا کر سکتے ہو اور جنازگاہ یعنی گریو یارڈ کے اندر بھی ادا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل حدیث جب تک زندہ ہیں تو دلیل پر، مریں گے تو دلیل پر۔ روایت سنیے، ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ وخرج بهم الى المصلی فصف بهم وکبر اربعا، متفق علیہ۔ یہ میں نے متن پڑھا اور یہ روایت آتی کہاں ہے؟ بخاری میں، کتاب الجنائز میں۔ اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجاشیہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی گئی، نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی گئی۔
फिल यौमिल्लज़ी मात फीह, उस दिन खबर दी जिस दिन माता, ये नजाशी फौत हुआ था, ये नजाशी फौत हुआ था। वखरज बिहिम इलल मुसल्ला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वखरजा निकले बिहिम इलल मुसल्ला, ईदगाह की तरफ। किसकी तरफ निकले भाइयों? ईदगाह की तरफ निकले। फसफ़ा बिहिम, सफ़े बनाई, फसफ़ा बिहिम, बिहिम का लफ्ज़ बता रहा है कि गायबाना नमाज जनाजा के अंदर जितने लोग शरीक हुए थे उनकी सफ़ें बनवाई। फिर वकब्बरा अरबान, वकब्बरा अरबान, और 4 तकबीरें की। कितनी? ये हदीस पढ़ी है और इससे मैं मसाइल क्या अखज़ करूँगा, इस्तिंबात क्या करूँगा किताब व सुन्नत के दीवानों और परवानों। खुदा के लिए आज अपने दामन को फैलाइए और इन नुकात को समझिए। इस रिवायत से पहला मसला तो गायबाना नमाज जनाजा साबित हो रहा है। दूसरा मसला ये साबित हो रहा है कि सफ़ें हिदाक भी दुरुस्त हैं और जुफ्त भी दुरुस्त है। ये जो हम हिदाक की शर्त लगाते हैं ना, ये किताब व सुन्नत के अंदर ठीक है नहीं, मगर इस किस्म की जो दूसरी रिवायात जिनके अंदर वाज़ह ये लफ्ज़ हैं कि तुम जनाज़े की सफ़ों को ताक बनाओ, वो रिवायात ज़ईफ़ हैं। दलाइल के मैदान के अंदर बात कर रखा। 2 मसले इस हदीस से अखज़ हुए और तीसरा मसला ये हुआ कि 4 तकबीरों पर अब इजमा है। वैसे नमाज जनाजा की 9 तकबीरें भी साबित हैं। कितनी? 9। 5 भी साबित है, 6 भी साबित है, लेकिन इजमा कितने बार है? 4। आगे आइए, यही बात जो अभी मैंने आपके सामने रखी है कि नमाज जनाजा की जो सफ़ें हैं वो कितनी होनी चाहिए। अब बुज़ुर्ग लोग हैं, आप समझने वाले हैं। मुझे मेरा भाई हुज़ैफ़ा भाई बता रहा था कि माशाअल्लाह यहाँ पर लोग इल्मी गुफ्तगू को सुनने वाले हैं। मैं कहा अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ऐसी गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन अब कुछ बुज़ुर्ग सो कर खुतबा जुमा सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। मुसाफिरों का काम क्या होता है? दुआ करना। हाँ जी, तो अब अगली रिवायत सुनिए। अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलन नजाशी फ़कुन्तु फ़िस्सानी अविस्सालिस। नबी करीम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ाई, सल्ला अलन नजाशी, तो फ़कुन्तु फ़िस्सानी, मैं दूसरी सफ़ के अंदर था, अविस्सालिस, या मैं तीसरी सफ़ के अंदर था। अब ये जो रिवायत पढ़ी है, अब ये भी सहीह बुखारी किताबुल जनाइज़ से पढ़ी है। और आपको पता है बुखारी और मुस्लिम की रिवायात मुत्तफ़क़ुन अलैह होती है, इनके ऊपर किसी का एतराज़ नहीं होती। आइए हदीस नंबर 3, और मसला क्या है कि जब हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो नमाज जनाजा के अंदर इमाम कायनात, इमामुल हुदा, इमामुल अत्किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं पढ़ी हैं। नमाज जनाजा के बाद सलाम फेरने के बाद दुआ करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। अब मैयत को जब आप सुपुर्दे खाक कर दोगे ना, उस वक़्त आप इज्तिमाई दुआ भी कर सकते हो। रिवायत सुनिए। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अला कब्रिही बअदमा दुफिन फकब्बर अलैहि अरबान। ये वो बुक है जो बगैर इराब की होती है, जो अपना दरसी कुतुब जो होती हैं ना, जो इदारों में पढ़ाई जाती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना जो बगैर इराब की होती है उसको मतन वाले कहते हैं। ये वो मतन मैंने आपके सामने पढ़ा है ताकि बात हो तो सिक्का बंद बात हो, बात हो कोई माई का लाल ठुकरा न सके।
اب یہ جو روایت پڑھی ہے جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا ہے کہ دعا جو ہے وہ نماز جنازہ کے بعد نہیں، دفن کرنے کے بعد، حوالہ صحیح البخاری کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ان ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف لائے۔ ایک قبر پر کون تشریف لائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد ما دفن، جب اس میت کو دفن کیا گیا تھا، بعد ما دفن، دفن کیا گیا تھا، فکبر علیہ اربعا، تو آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ کتنی؟ بلند آواز سے بول، کتنی؟ اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کی کتنی تکبیریں ہیں؟ 4۔ اب یہاں پر اعتراض بھی ہوتا ہے نا کہ قاری صاحب امام تو بلند آواز میں جب نماز پڑھاتا ہے تو جہری آواز میں تکبیرات کہتا ہے، اور مقتدی پیچھے ایسا آواز میں کیوں کہتا ہے؟ کیوں؟ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اب یہ صلو امر کا صیغہ ہے۔ اب اللہ کے رسول موجود تو نہیں ہے جو ہم اللہ کے رسول کو دیکھیں گے اللہ کے رسول نماز ایسے پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز ایسے پڑھیں، لیکن اللہ کے رسول کا طریقہ تو کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود؟ موجود ہے نا۔ تو اب امام اونچی آواز میں تکبیریں کہتا ہے تو مقتدی کو بھی اونچی آواز میں اپنا تکبیریں کہنی چاہیے۔ کہاں ہے دلیل؟ جب بھائیوں نے سوال کیا نا، میں نے کہا میرے بھائی، امام بلند آواز میں تکبیریں کہے گا، دلیل کہاں ہے؟ موطا امام مالک کے اندر۔ دلیل کہاں ہے؟ مسند احمد کے اندر۔ دلیل کہاں ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ یہ امام کے بلند آواز کی یعنی اللہ اکبر جب تکبیریں کہتے ہیں تو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، مقتدیوں کو حکم ہے وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا بِالسُّکُوت، تم نے ایسا آواز میں تکبیریں کہنے۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہے، ہو گیا۔ تو اسی طرح ایک عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہوئی صحابہ نے انہیں دفن کر دیا تو کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بعض صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ عورت ہیں فوت ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ مجھے اس عورت کی قبر پہ لے چلو۔ اب صحابہ اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اور جہاں وہ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی لحد تھی، قبر تھی، اللہ کے رسول نے وہاں جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے سے کیا مراد؟ اللہ کے رسول اس عورت کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائے استغفار کی۔ تو ان حدیثوں سے یہی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ 4 تکبیریں ہیں نماز جنازہ کی۔ اگر کوئی بندہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا تو وہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی قبر پر آ کر بھی دعا کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ اچھا، اگلا مسئلہ یہ ہے، اب ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ایک دن میں نے اور آپ نے کفن پہننا کہ نہیں پہننا، میرا اور آپ کا کوئی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں کفن کے متعلق دینی معلومات کا پتہ نہیں ہوتا، مرد کے لیے کفن کیسا ہو، عورت کے لیے کفن کی مقدار کیسی ہو۔ پھر ہم ان کو بلاتے ہیں جو میت کو نہلانے والے ہوتے ہیں اور کفن سینے والے ہوتے ہیں۔ یہ دین سے دوری، بلکہ ہر مسلمان کو یہ ضروری مسائل ہیں، بندے کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ تو آئیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ وقت کم ہے، آئیے عام حالت میں بھی مرد کے لیے کفن میں 3 سفید کپڑے ہونے چاہیے۔ کتنے؟ 3۔
اب یہ روایت بھی صحیح البخاری سے ہے اور کتاب الجنائز سے، صحیح مسلم کتاب الجنائز سے۔ اب روایت سنیے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثلاثۃ اصواب یمانیت بیز سہولیت لیس فیہا قمیص ولا امامت۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے۔ اچھا، رسول کی بیویاں جو ہیں میری اور آپ کی رشتے میں کیا لگتی ہیں؟ دلیل ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن نے بتایا، سورۃ الاحزاب نے بتایا، 22ویں پارے نے بتایا، جو پیغمبر کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اس حدیث کی یہ راویہ ہیں۔ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثلاثۃ اصواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفن دیا گیا نا تو وہ 3 سہول والی چادریں بنی ہوئی تھیں۔ کیا بنی ہوئی تھیں؟ حدیث کے لفظ کفینا فی ثلاثۃ، کفن دیا گیا 3 کپڑوں میں، 3 چادروں میں، اصواب یمانیت بیز سہولیت، 3 سہول بستی کے بنے ہوئے یمنی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اور اگلے الفاظ لیس فیہا قمیص، اس کے اندر قمیص نہیں تھی، ولا امامت، اور اس کے اندر امامہ نہیں تھی۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ ہوتا ہے؟ مرد میت کے لیے کفن کی کتنی چادریں؟ ابھی روایت پڑھی ہے، اگر نہ سمجھ آئے تو آپ کی مرضی، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیں، مسلمان مرد میت کے لیے کفن کی کتنی چادریں؟ 3۔ آگے چلتے ہیں، یہ میں شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں۔ پھر ہے میت کا غسل، میت کا، یہ ضروری باتیں ہیں نا، میت کو غسل کیسے دینا چاہیے؟ سنی سنائی بات تو نہیں کروں گا، حدیث پڑھوں گا۔ حدیث سنیے، پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے۔ مسلمان مرد میت اور عورت کو غسل دینا واجب ہے۔ اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے، کہتے ہیں جی جس نے میت کو غسل دیا نا جی، وہ اس وقت تک کھانا نہ کھائے جب تک وہ خود غسل نہ کر لے۔ اب یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہے، رائج ہے نا، لیکن جس رسول کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، وہ رسول تو فرماتا ہے تمہارے مردے تو نجس ہوتے ہی نہیں۔ اب تمہارے رسم و رواج کو دیکھوں کہ یا اپنے رسول کے فرمان کو دیکھوں، کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے تو میں مسلمان ہوں۔ اب رسول کی بات میرے لیے حجت ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو، رسول تو فرماتے ہیں کہ تمہارے مردے نجس نہیں ہوتے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کس طرح روزہ روشن کی طرح آیا ہوگا کہ یہ ہے، اگر کوئی میت کو غسل دینے والا خود غسل کر لیتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے، یعنی ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی نہ غسل کرتا تو وہ مجرم نہیں ٹھہرتا، وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مرد عورت کو نہلا سکتا ہے، عورت مرد کو نہلا سکتی ہے۔ تو خیر، آئیے متن سنیے۔ ان ام عطیۃ الانصاریۃ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنتہ زینب فقال اغسلنها بثلاث او 5 او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذناه فآتانا
فآتانا حقوه فقال أشعرنها إياه يعني إزاره وفي رواية أو سبعا وقال أبدانا بميامنها وموازي الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. اب یہ روایت صحیح البخاری سے کتاب الجنائز سے پڑھی ہے. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا، اگر پورے خطبے کے اندر اگر ابھی تک کوئی بات سمجھ میں نہیں نہ آئی، اب یہ جو روایت پڑھی ہے اگر اس کو سمجھ لو نا انشاءاللہ میں سمجھوں گا آپ کو پورا جمعہ سمجھ میں آ گیا. یہ اس روایت کا اب میں کرنے لگا ہوں ٹرانسلیٹ اور غور سے سننا. ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے قالت، اب انہوں نے کہا دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. داخل ہوئے علینا ہم پر، کون بلا؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول. اب ام عطیہ انصاریہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے، اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے. اللہ اکبر. وقت اوپر ہو گیا، اگر کہتے تو پوری کر دیتا ہوں، نہیں تو بات کو ختم کر دو. چلو یہی روایت پوری کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے. اس کے بعد ہی نا تو وفیت ابنتہ زینب، جب آپ کی بیٹی زینب وفات پا چکی تھی. اللہ کے رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. کتنی بیٹیاں تھیں اور بیٹے کتنے تھے؟ 3. تو جب اللہ کے رسول کی یہ بیٹی زینب کا جب انتقال ہوا تو ام عطیہ انصاریہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے. فقالا، آپ نے فرمایا اغسلنہا، فرمایا اس کو غسل دو، بثلاثن 3 مرتبہ، او 5 یا 5 مرتبہ، او اکثر من ذالکا یا اس سے بھی زیادہ. 3 5 یا اس سے بھی زیادہ. اور اگلے الفاظ ارعیتن ذالک بماء وسدر، اگر تم ضرورت محسوس کرو جس پانی سے آپ نے میت کو غسل دینا ہے، بماء وسدر، اس کے اندر بیری کے پتوں کو بھی ملا لینا چاہیے. یعنی اگر 3 مرتبہ میت کو غسل پر اکتفا کرو تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہے تو 5 مرتبہ، اگر اس سے زیادہ بھی ضرورت ہے، او اکثر من ذالکا ارعیتن، اگر اس سے زیادہ بھی ضرورت ہے تو تم میت کو غسل دے سکتے ہو اگر تمہیں ضرورت ہے محسوس ہو. اور جب آپ نے جس پانی سے آپ نے غسل دینا ہے اس کے اندر ذالک بماء وسدر، آپ نے پانی کے اندر بیری کے پتوں کو بھی شامل کر لینا ہے. وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، اور آخر کے اندر پانی کے اندر یعنی بیری کے پتوں کے ساتھ کافور بھی ملا لینا چاہیے. کیا ملانا ہے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ، آخر کے اندر آپ نے کافور بھی ملانا ہے. کافوراً او شیئاً من کافورن، فرمایا یا کافور میں سے کچھ ملا لینا. شیئاً یا کافور زیادہ ملا لو یا تھوڑا ملا لو تو تب بھی ٹھیک ہے. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، جب آپ آخری مرتبہ جب جس پانی سے آپ غسل دے رہے ہو میت کو اس کے اندر آپ نے بیری کے پتے بھی ملائے اور آخر کے اندر آپ نے کافور بھی ملایا، زیادہ یا تھوڑا، تو آپ میت کو غسل دے کے فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، جب آپ فارغ ہو چکے، جب آپ فارغ ہو چکے تو پھر فَأْذِنَّنِي، تو آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کو بتایا گیا. فَلَمَّا فَرَغْنَا أَذَّنَّاهُ، کہتے ہیں پھر جب ہم فارغ ہوئے. کیوں کہ جب آپ نے ہمیں اس کی اطلاع
دے دی، ہم فارغ ہوئیں، تو پھر کیا ہے فَآتَانَا حِقْوَهُ، پھر آپ نے اپنی تہبند عطا فرمائی. کیا؟ حِقْوَهُ، آپ نے اپنی تہبند عطا فرمائی. عطا فرمانے کے بعد فَقَالَ، آپ نے فرمایا، یعنی اس تہبند کے اندر لپیٹ دیا گیا. فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ یعنی إِزَارَهُ، وَفِي رِوَایَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ، ایک روایت کے اندر ہے کہ 7 مرتبہ بھی غسل ہے. 2، یہ میں اپنی طرف سے کوئی لفظ کا اضافہ نہیں کر رہا، جو متن پڑھ رہا ہوں سیم ٹو سیم اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو جب ہم فارغ ہوئیں تو ہم نے آپ کو اطلاع دی، آپ نے اپنی تہبند عطا کی اور فرمایا خاص اس میں، یعنی اسی تہبند کے اندر، یعنی ازارہ، اسی تہبند کے اندر اسے لپیٹ دیا جائے. اور ایک روایت کے اندر وفی روایت نوسبن، ایک روایت کے اندر حکم ہے کہ 7 مرتبہ غسل دو. وقالا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ غسل دینے، وقالا ابدعنا بما یامینہا، تو جب غسل دینے تو دائیں جانب سے، بما یامینہا، تو دائیں جانب سے آپ نے غسل میت کا شروع کرنا ہے. اور ومواضع الوضوء، اور ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ وضو کی جگہ سے. ومواضع الوضوء منہا وان ام عطیہ قالت وجعلنا رأسها 3 قرون، اور ام عطیہ کہتی ہیں کہ وجعلنا رأسها، جو یہ اللہ کے رسول کی بیٹی زینب جس کو ہم نے غسل دیا تھا نا، اس کی سار کی مینڈیوں کے متعلق ابھی حکم ہے. وجعلنا رأسها، ہم نے کیا رأسها، اس ہا کی ضمیر جو ہے نا زینب کی طرف جا رہی ہے. اس زینب کے سار کی جو مینڈیاں جو تھی نا، 3 قرون، اس کے سار کی 3 مینڈیاں کی. کتنی؟ 3 مینڈیاں کی. تو میرے محترم بھائیو، حالت احرام کے اندر جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو اسی احرام کے اندر غسل دیا جائے گا نہ اسی احرام کے اندر اس کو دفنایا جائے گا. حالت احرام میں فوت ہونے والے کو غسل بھی دیا جائے گا، خوشبو بھی لگائی جائے گی، سر ڈھانپنے سے اجتناب کیا جائے گا. البتہ یہ جو احرام والی چادریں ہیں نا، اسی کے اندر ہی اس کو دفنانا چاہیے. تو میرے محترم بھائیو، یہ پہلی ملاقات تھی. چند ضروری مسائل جو میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے تھے، مالک نے توفیق دی اور میں نے عرض کیے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی اپنے خاص فضل اور رحمت سے اسی طرح جامع پیغام، یعنی آج کا موضوع کیا تھا؟ عمدۃ الاحکام من خیر الانام فی کتاب الجنائز، یہ آج کا موضوع تھا. تو میرے محترم بھائیو، اگر اللہ نے چاہا تو یہ اسی طرح گفتگو چلتی رہے گی. اگر اللہ نے نہ چاہا تو جب اللہ نے چاہا، یعنی جب اللہ نے چاہا یا جب اللہ نے نہ چاہا، کیا مطلب ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو ثابت ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے. میں نے اور آپ نے اس دنیا سے گھڑی چل دیاں رک جانی، جدوں چابی عمر والی مک جانی. تو میرے بھائیو، آخرت والی زندگی کو زیادہ ترجیح دو. متاع الغرور، یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. اور وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو جہنم کے کنارے پہ کھڑا تھا، وہاں سے واپس ہٹا لیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فَقَدْ فَازَ، وہی بندہ کامیاب ہو گیا، وہی بندہ. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان احکامات کو اچھی طرح سمجھنے، پھر عمل کرنے، پھر اس قرآن اور حدیث کے پیغام کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہو، ہم دعا